ہمارے چرچز کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ساز بجانے والے کلام کے دوران باہر چلے جاتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اور جب حدیث اٹھانا ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، تو میوزیشینز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہاں ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، پھر وہ دور سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، آدھا گیت گزر جاتا ہے، پھر وہ پوزیشن پکڑتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو یہ سکھایا نہیں گیا کہ کلام کتنا ضروری ہے. تو جو بجانے والے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے کیا کریں؟ کلام سنیں، کیونکہ جس کے لیے ہم نے بجانا ہے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، گاتے ہیں یا بجاتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں؟ خدا کے لیے. تو خدا کے بارے میں جاننے اور سیکھنے کے لیے ہمیں خدا کا کلام سننا پڑتا ہے. بیٹا آپ لوگ سن لیں، خدا کو جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ کلام سننا پڑتا ہے. جب ہم کلام سنیں گے تو ہم اس کو جس کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں جان سکیں گے. تو خدا باپ کو جاننا بے حد ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہم دعا کریں، گیت گائیں، بجائیں یا کلام سنائیں، سب کچھ خدا کے لیے، اور اس کے لیے جس کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہے اسے جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی انسان کے بارے میں بھی بات کریں تو جب تک آپ اسے دور دور سے چلیں مجھے ہی دیکھ لیں، آپ لوگوں نے میرے بارے میں سنا ہوگا یا دور سے دیکھا ہوگا، لیکن آج آپ مجھے جانیں گے. جب میں آپ کے بیچ میں ہوں تو آپ میری سوچ کو، میرے الفاظ کو، میری شخصیت کو جانیں گے. آپ جب مجھ سے بات کریں گے، فیلوشپ کریں گے، آپ کو میرے بارے میں پتہ چلے گا. ایسے ہی ہے. تو جب ہم خدا کے ساتھ فیلوشپ کرتے ہیں، جب ہم خدا کی قربت اور نزدیکی میں جاتے ہیں تو پھر ہم خدا کے بارے میں جانتے اور سمجھتے ہیں. اس لیے سنی سنائی باتیں کافی نہیں ہوتی، خدا کے بارے میں سننا کافی نہیں ہے. سننے کو تو غیر قوم میں سنتی ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ ان کا ایک خدا ہے جو بڑا زور آور ہے. جب بنی اسرائیل قوم جایا کرتی تھی تو دوسری قومیں ڈرتی تھی کہ ان کا خدا بڑا زور آور ہے، وہ آگ برسا دیتا ہے، وہ پانی کو 2 حصے کر دیتا ہے، وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے. اور غیر قومیں ڈر کے ہمارے بنی اسرائیل کو جگہ دے دیتی تھی کہ چلو چلو گزرو بھائی، تمہارا خدا بڑا زور آور ہے. تو یہ سنا تھا، غیر قوموں نے سنا تھا. لیکن ہم جو خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے، ہم نے صرف سنا نہیں بلکہ اسے جانا اور سمجھا ہے. آمین. اس لیے ہم جو سمجھ چکے ہیں، ہم جو راست باز یا ایماندار لوگ کہلاتے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب وہ شیر خوار ہی ہوں، یعنی جب وہ فیڈر لیتے ہوں، تمیز سے خدا کی پہچان کرائیں. جیسے بزرگ موسیٰ کو اس کی ماں نے فیڈنگ کے دوران شریعت سکھائی تھی، اور اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ 40 برس کے ہو گئے اور ایک شہزادے کے روپ میں تھے، تب بھی ماں کا سکھایا ہوا کلام کی زندگی میں اثر انداز ہوا اور انہوں نے ایک بڑا کام. آمین. اس لیے میں چاہوں گی کہ جتنے بھی یہاں پر چھوٹے بچے بڑے بزرگ ہیں وہ کلام کے حصے کو مس نہ کریں. ٹھیک ہے بیٹا؟ زندگی میں کبھی بھی جہاں آپ عبادت کے لیے جاتے ہیں، آپ کی پہلی کوشش اور خواہش یہ ہونی چاہیے کہ مجھے کلام سننا ہے. سننے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان پیدا ہوتا ہے. اور سننا کہاں سے؟ اسی کے کلام سے. آمین. تو میں امید کرتی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم آپ کبھی بھی اپنی ڈھولک یا کوئی بھی ردم بجا کے باہر نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جب چرچ کی حدود میں آ گئے، کسی بھی عبادت میں آپ آ گئے، آپ گانے والے ہیں یا بجانے والے ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ خدا کے کلام کو عزت دیں. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو نام دیا. سو ہم خدا کے زندہ کلام میں سے آج، چونکہ یہاں پر بہنوں کی میٹنگ تھی اور مجھے بتایا گیا تھا کہ ویمن فیلوشپ ہے، تو میں چاہتی تھی بہنوں کو انکریج کروں. تو مقدس متی کی انجیل اس کا 25واں باب بڑا ہی زبردست پیسج ہے جو آپ کو شاید زبانی یاد ہوگا. 25واں باب ہے اور 10 کنواریوں کی تمثیل ہے. کتنوں کو یاد ہے 10 کنواریوں کی تمثیل؟ بچوں کو یاد ہے؟ 10 کنواریوں کا نہیں پتا؟ چلے آج سکھاتے ہیں. آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے تو کیسے 10 کنواریوں کی تمثیل کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیں. اس میں کیا سٹوری؟ آپ نے سنا کتنی؟ 5 عقل مند اور بے وقوف. تو 5 اور 5 کتنی ہوگی؟ 10. تو 10 کنواریوں کے بارے میں ہم سیکھیں گے. کنواری کسے کہتے ہیں؟ جو مرد سے ناواقف ہو، جو پاک ہو،
शादी से पहले जो लड़की होती है वो कुंवारी होती है, जैसे मुकद्दमा मरियम कुंवारी थी ना, जब फरिश्ता उनके पास आया उन्होंने कहा कि तेरे बेटा होगा, तो उन्होंने कहा ये कैसे होगा, मेरी तो शादी नहीं हुई, तो बेटा कैसे होगा, तो फिर उन्होंने कहा कि खुदा की रूह तुझ पर साया है, इस सबक से वो मौजूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। तो आज हम 10 कुंवारियों की बाबत सीखने जा रहे हैं। मैं चाहूँगी कि हम इसकी पहली आयत से लेकर उसकी 13वीं आयत तक तिलावत करें। आप में से अगर कोई पढ़ना चाहता है, अच्छी तिलावत कर सकता है, तो ज़रूर कीजिए। सिस्टर आप प्लीज़ हेल्प कीजिए। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मालिक होगी जो अपनी मछलियाँ लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मछलियाँ तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंद ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगा दी तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची के देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मछलियाँ दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मछलियाँ बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुंवारियां भी आईं और कहने लगी, ए खुदावंद, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।